إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ درود اور سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو ہم پر مکمل فرمایا، اس کے تمام اجزاء کو ہمارے لیے کامل کیا، ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ضامن ہمارے عقیدے کو رکھا کہ اگر انسان کا عقیدہ درست ہے تو کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اور اگر اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، شرک کا مرتکب ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت کو حرام قرار دے گا۔ عقیدے کا موضوع ایک ایسا موضوع ہے جو بہت ہی خشک موضوع ہے، لوگوں کو مزہ نہیں آتا ہے عقیدے کے تعلق سے گفتگو سننے میں۔ اس کے اندر نہ زیادہ واقعات رہتے ہیں، نہ زیادہ قصے کہانیاں رہتی ہیں،
بس شریعت سے ثابت شدہ جو عقائد ہیں، جس پر ہمارے صحابہ کرام کا عمل تھا، ائمہ سلف کا عمل تھا، اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن انسان جب پیاسا ہو، دنیا بھر کی نعمتیں اس کے سامنے رکھ دی جائے، اس کی پیاس نہیں بجھے گی، یہاں تک کہ اس کے سامنے پانی کو حاضر کیا جائے۔ وہی معاملہ ہمارا عقیدے کے ساتھ ہے۔ آج ہم پیاسے ہیں عقیدے کے تعلق سے، ہمارے پاس زیادہ عقیدے کا علم نہیں ہے، یا جو کچھ بھی عقیدے کا علم ہے اس کے اندر ڈاکہ ڈالا گیا، اس کے اندر کچھ کمی کی گئی، یا اس کو بدل دیا گیا، یا اس کے اندر کچھ اضافہ کیا گیا۔ جو صحیح عقیدہ ہے، جس پر ہمارے اسلاف قائم تھے، صحابہ کرام قائم تھے، اس کے تعلق سے بہت ہی کم بات ہوتی ہے، اور بات کرنے والے بھی کتراتے ہیں کہ سامعین کو مزہ نہیں آتا، سامعین کو مزہ نہیں آتا۔ لیکن جیسا کہ ہم نے کہا کہ انسان جب پیاسا ہوتا ہے تو اسے دنیا بھر کی نعمتیں نہیں چاہیے، اسے بس ایک گلاس پانی چاہیے جو اس کے پیاس کو ختم کر سکے، جو اس کی تشنگی کو مٹا سکے۔ تو آج ہم عقیدے کے پیاسے ہیں، لیکن اس پیاس کا احساس تک ہمارے اندر نہیں ہے، اس کی فکر ہمیں نہیں ہے کہ ہم اس پیاس کو کیسے ختم کریں۔ اگر ہم نے اپنے عقیدے کو درست نہیں کیا تو ہمارا ایمان صحیح سالم نہیں رہے گا، ہم امن و امان والے نہیں رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جن لوگوں نے ایمان لایا اور اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے ظلم نہ کیا، انہوں نے شرک نہ کیا۔ شرک کا تعلق کس سے ہے؟ عقیدے سے ہے، ہمارے عقائد سے ہے۔ اب اللہ کے ساتھ ہم شرک نہیں کریں گے تو اس کے لیے ہمیں جاننا پڑے گا، ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ شرکیات کیا کیا ہے، شرکیات کیا کیا ہے، کون کون سے اعمال میں جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے پر یا شرک کرنے کے ضمن میں آتے ہیں۔ تو اگر انسان ایمان لانے کے بعد اپنے عقیدے کو درست نہیں کرتا ہے تو وہ امن و امان کے ساتھ نہیں رہتا، لیکن اگر انسان نے اپنے عقیدے کو درست کر لیا، اس کے اندر ظلم کی ملاوٹ نہ ہونے دی، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن و امان ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ دنیا کے اندر اگر آپ کو راستے کی جانکاری ہو تو سینکڑوں بدماش آ جائیں، آپ کو آپ کے راستے سے بھٹکانے کے لیے، آپ کو آپ کے راستے سے جدا کرنے کے لیے آپ جدا نہیں ہوں گے۔ کیوں نہیں ہوں گے؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم جس راستے پر چل رہے ہیں یہ راستہ مجھے میرے منزل مقصود تک پہنچائے گا، اور راستے میں جو اوباش قسم کے لوگ مل رہے ہیں، جو شیاطین مل رہے ہیں، جو بدماش مل رہے ہیں، یہ ہمیں اپنے منزل پر پہنچنے سے روک رہے ہیں۔ تو اگر آپ کو آپ کے راستوں کا علم ہے تو آپ امن و امان کے ساتھ رہیں گے۔ یہی معاملہ ہمارے عقائد کے ساتھ بھی ہے، اگر ہمیں ہمارے عقائد کا علم ہے تو ہم امن و امان کے ساتھ رہیں گے۔ شیاطین آئیں گے، دائیں سے آئیں گے، بائیں سے آئیں گے، آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کو بھٹکانے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ کو پتہ رہے گا کہ ہم جس راستے پر چل رہے ہیں یہی صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا راستہ ہے جس کی رہنمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اگر ہم نے دائیں بائیں اپنی جانب کو متوجہ کیا تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، ہم ہدایت سے دور جا گریں گے۔ تو جانکاری بڑی اہم چیز ہے، لیکن اس کے تعلق سے جانکاری لینے کا شوق ہمارے اندر نہیں ہوتا۔ تو یہ بڑا اہم موضوع ہے کہ ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، لیکن آج مسلمانوں کے اندر جو سلفی عقیدہ ہے اکثریت اس سے منحرف نظر آتی ہے، اکثریت اس سے منحرف نظر آتی ہے، اس سے پلٹی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے اسباب کیا ہے اس کا جائزہ لیں گے انشاءاللہ، اور اس کا تدارک ہم کیسے کر سکتے ہیں اس کا بھی بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ عقیدہ سلف یعنی جو سلفی عقیدہ ہے، جو کتاب و سنت کے عقائد ہیں، اس سے منحرف ہونے کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے قرآن و حدیث سے بے توجہی برتی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم تو اہل حدیث ہیں، ہمارے نام میں ہی اہل حدیث لگا ہوا ہے، ہم نے حدیث سے اور قرآن سے بے توجہی کیسے برتی؟
ہم نے حدیثوں سے اور اللہ کے فرامین سے بے توجہی ایسی برتی کہ ہم صرف نام کے اہل حدیث رہ گئے، ہم کام کے اہل حدیث نہ رہ گئے۔ ہم نے دنیا کو اور مذہب کو ہم نے الگ الگ کر دیا، ہم نے دنیا کو اور مذہب کو الگ الگ کر دیا۔ دنیاوی معاملات کے اندر ہم مذہب کو داخل نہیں کرتے اور مذہب کے اندر ہم دنیا کو داخل نہیں کرتے۔ حالانکہ جب ہم دنیا کے معاملے میں داخل ہو رہے ہیں تو ہمیں دنیا داری کیسے کرنی ہے، شریعت ہمیں اس کی بھی تعلیم دیتی ہے، لیکن ہم نے دنیا کے اندر سے اپنے مذاہب کو، اپنی شریعت کو ہم نے الگ کیا، باہر نکالا۔ اب دنیا کے اندر ہم آزاد پھرے رہتے ہیں، جس طرح چاہتے ہیں ویسے عمل کرتے ہیں۔ یا اگر کوئی دیندار ہے، مذہب والا ہے، تو اس نے اپنے مذہب کے اندر دنیا کو داخل نہیں کیا۔ مذہب کا شوق اور مذہب کا جذبہ اتنا زیادہ اس پر چڑھ گیا کہ اس نے اس دین کے اندر غلو کر لی اور دنیا داری سے بالکل بے تعلق ہو گیا۔ اس طریقے سے صوفیہ قسم کے لوگ ہیں۔ تو ہم نے قرآن و حدیث سے بے توجہی برتی۔ حالانکہ قرآن کے تعلق سے اگر معاشرے کے اندر کسی بھی شخص سے پوچھا جائے، کسی بھی معمولی شخص سے، معمولی ایمان کا متحمل ہے کوئی، تو اس سے سوال کیا جائے کہ قرآن کے تعلق سے تمہارا کیا عقیدہ ہے، وہ کہے گا کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کے احکام پر عمل ہونی چاہیے، اس کے احکام پر عمل ہونی چاہیے۔ لیکن احادیث کے تعلق سے دشمنان اسلام نے لوگوں کے اندر وسوسہ ڈالا، لوگوں کے اندر شوشہ ڈالا، اس کے اندر تشکیک پیدا کی، اس کے اندر سے اعتراضات نکالے، اور معاملہ یہ ہو گیا کہ بیشتر مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، انہوں نے حدیث کو سمجھ میں نہ آنے کی صورت میں حدیث کا انکار کر دیا، اور اس طریقے سے ہم صحیح عقیدے سے منحرف ہو گئے، قرآن و حدیث سے بے توجہی برتتے ہوئے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اگر کوئی اللہ کی اطاعت کرنے والا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ حدیث ہمارے لیے ضروری نہیں، تو ایسا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہے، وہ اللہ کی اور اللہ کے قرآن کی اطاعت نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے 3 طرح کی ذمہ داری عائد کی گئی۔ جو تبلیغ کا معاملہ پیش آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو نازل کیا جاتا ہے آپ اسے لوگوں تک پہنچا دیجئے، آپ اسے لوگوں تک پہنچا دیجئے، بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے کہتے تھے وما علینا الا البلاغ، کہ ہمارا کام ہے صرف پہنچا دینا۔ دوسری ذمہ داری جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ پر عائد کی گئی، آپ پر واجب کی گئی، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھا، وہ یہ تھا کہ آپ نے جو معاملہ لوگوں تک پہنچایا ہے آپ اس کی تشریح بھی کر دیجئے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کو کھول کھول کر بیان کر دیں جو لوگوں پر واضح کر دیں جو لوگوں پر نازل کیا گیا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ یہ 2 ذمہ داری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عائد کی تھی کہ آپ پر جو تبلیغ کی ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو آپ لوگوں تک پہنچائیے، اور لوگوں تک پہنچانے کے بعد آپ اس معاملے کو، اس احکام کو کھول کھول کر بیان کر دیں، اس کی وضاحت کر دیں۔ اب وضاحت کیسے ہوگی؟ وضاحت احادیث کے ذریعے سے ہوگی، وضاحت احادیث کے ذریعے سے ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتابیں نازل کی گئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی گئی قرآن مجید کی صورت میں، یہ ایک اصول کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے تعلق سے باقی تفاسیر، باقی تشریحات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہیں، اور احادیث کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن میں خود ارشاد فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات نفس سے کچھ بات نہیں کرتے، وہی بات کہتے ہیں جو آپ کے اوپر وحی کی جاتی ہے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو باتیں وحی کی جاتی ہے آپ اسی بات کو لوگوں تک پھیلاتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہے کامیابی پانے کے لیے۔ تو آج صحیح عقیدے سے منحرف ہونے کا ایک سبب ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہم نے قرآن و حدیث سے بے توجہی برتی ہے، قرآن و حدیث کو ہم نے چھوڑا ہے، اور جب ہم قرآن و حدیث کو چھوڑیں گے تو ظاہر سی بات ہے انسان اپنی پیاس بجھانے کے لیے ادھر ادھر کے گھاٹ تلاش کرتا پھرے گا،
یہاں وہاں منہ مارتا پھرے گا، اور جہاں اس نے قرآن و حدیث کے باتوں کو چھوڑا تو گویا کہ تمام قسم کے گھاٹ یا تمام قسم کے منبع اور مصدر اس کے لیے ہلاکت کے باعث بنیں گے۔ اور تیسری چیز تبلیغ کی صورت میں جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں پر اپنی باتوں کو پہنچایا، اللہ کے احکام کو پہنچایا، ان لوگوں کی تصدیق اور ان لوگوں کے لیے رضامندی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے نازل فرما دی۔ اس امت کے ایسے اولین لوگ جنہوں نے قرآن مجید کو اس طریقے سے سمجھا جیسے سمجھنے کا حق تھا، احکام پر ایسا عمل کیا جیسے عمل کرنے کا حق تھا، اور اسی کو کہتے ہیں کہ اپنے عقیدے کو آپ صحابہ کرام کے طریقے سے لینا۔ جب ایک مناظرہ ہوتا ہے عبداللہ ابن عباس اور خوارج کے درمیان، تو عبداللہ ابن عباس جاتے ہیں خوارج کے پاس، پہلے جاتے ہیں علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس، اور ان سے کہتے ہیں اب ابرد الظہر، کہ آپ ظہر کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے پڑھیں جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے، لعلی اتکلم فیہ، تاکہ میں ان خوارج سے بات کر کے واپس آ جاؤں آپ کے پاس۔ خلا ڈالتے ہیں، بہترین خوبصورت لباس زیب تن کرتے ہیں، یمنی لباس، اور جاتے ہیں خوارج کے پاس جن کی تعداد 6000 کے قریب تھی، 6000 کے قریب تھی۔ دیکھتے ہیں کہ سارے ایسے ہیں جن کی پیشانیاں سجدہ کرنے کی وجہ سے کالی پڑ گئی ہیں، اور ان کے چہروں سے تقوی ٹپک رہا ہے، ان کے بدن پر جو لباس ہے پھٹا پرانا لباس ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس یہ کون سے لباس پہن کر آئے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ لباس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہنا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح کا لباس زیب تن کیا تھا، تم میری باتوں کا جواب دو، لیکن جواب دینے سے پہلے یہ یاد رکھو کہ میں ایسی جماعت کے پاس سے آ رہا ہوں جو جماعت انصاروں کی جماعت تھی، جو جماعت مہاجرین کی جماعت تھی، جس جماعت کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضامندی کا پروانہ عطا فرمایا، اور جو جماعت اس دنیا کے اندر انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل اور سب سے اشرف جماعت ہے۔ میں ایسی جماعت کے پاس سے آ رہا ہوں، ان کے افکار ان کے خیالات لے کر آ رہا ہوں۔ مستدرک حاکم کے اندر امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اس قول سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کے افکار و نظریات کو لینا دین کے معاملے میں کتنا ضروری ہے، کتنا ضروری ہے۔ تو صحابہ کرام نے ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، کبھی یہ سوال نہیں کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ کیوں ہوا، آپ نے یہ حکم کیوں دیا، یہ چیزیں ہمارے عقل میں نہیں آتی۔ ایک دوسرا سبب یہ بھی ہے صحیح عقیدے سے منحرف ہونے کا کہ بات عقل میں نہ آنا، اس کے تعلق سے بھی ابھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام معاملات کو، ان تمام افعال کو، اقوال کو لے لیتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شریعتاً نافذ کیا جاتا تھا۔ اگر مشورتاً کوئی چیز آتی تو دنیا والوں کو اختیار تھا کہ اسے لے یا اسے نہ لے، جیسا بریرہ کے قصے میں ہوا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کی لونڈی تھی، عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں آزاد کر دیا، اور شریعت میں فقہ کا یہ قاعدہ ہے کہ اگر شوہر اور بیوی یہ دونوں غلام ہوں، اور پہلے اگر عورت کو آزاد کر دیا جائے تو عورت کو اختیار ہے، وہ چاہے تو اس شوہر کے ساتھ رہے جو غلام ہے، یا چاہے تو اس سے وہ الگ ہو جائے، تو بریرہ رضی اللہ عنہا نے الگ ہونے کا فیصلہ کیا۔ اب ان کے شوہر ان کے پیچھے پیچھے گھومتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ آپ میرے لیے سفارش کریں کہ یہ میرے پاس واپس آ جائے، میرے ساتھ رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور کہا کہ تم اس کے پاس کیوں نہیں چلی جاتی؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی وحی ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میرا مشورہ ہے۔ بریرہ رضی اللہ عنہ نے اسے قبول نہیں کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ دنیا کے اندر لیا بھی جا سکتا تھا، نہیں بھی لیا جا سکتا تھا، لیکن جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعتاً نافذ کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا والوں کو پہنچایا ہے، اس میں ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ آج ایک فرقہ نمودار ہو گیا اہل قرآن کا فرقہ، جنہوں نے سرے سے احادیث کو ماننے سے انکار کر دیا، کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کافی ہے۔ حالانکہ جب ہم صحابہ کرام کی زندگی میں نظر دوڑائیں تو ہم دیکھیں گے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی معاملے میں یہ نہیں پوچھا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو یہ ہمیں حکم دے رہے ہیں کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو ایک واقعہ یاد ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہنے ہوئے تھے، اور نماز کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے کو کنارے کر دیا، صحابہ کرام نے بھی نماز کی حالت میں ہی اپنے جوتے کو کنارے کر دیا۔ نماز کے بعد صحابہ کرام نے یہ نہیں پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ قرآن کے اندر نازل ہوا یا آپ نے کیسے کیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنے کی ضرورت پڑی کہ تم نے اپنے جوتے کو کھول کر کنارے کیوں کیا؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کرتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی ویسا ہی کیا۔ یہ اتباع ہے، یہ اتباع ہے، اور یہ اتباع نہ ہونے کی صورت میں آج ہم صحیح عقیدے سے منحرف ہو رہے ہیں، صحیح عقیدے سے ہم منحرف ہو رہے ہیں۔ دوسرا جو سبب دیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے عقل کو مقدم کرنا شریعت کے اوپر، اپنے عقل کو شریعت کے اوپر مقدم کرنا۔ موجودہ زمانہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، نئی نئی چیزوں کے اختراعات کا زمانہ ہے۔ قرآن کے اندر بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہے جو ہمارے عقل کے تعلق سے ہے، بہت ساری چیزیں شریعت کے اندر نہیں سمجھ میں آتی، ہمارے عقل سے پرے جاتی ہیں۔ جنت اور جہنم کا بیان، جنت جہنم کے اندر جو آگ کی کیفیت ہیں وہ ہمارے عقل سے پرے ہے، جنت کی جو نعمتیں ہیں ہمارے عقل سے پرے ہیں، لیکن ایک صحیح اور سچا مسلمان ہونے کے ناطے ہماری یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنے عقل کو مقدم نہ کریں، ہم اپنے عقل کو شریعت کے تابع رکھیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول ہے کہ شریعت کسی کے عقل سے نہیں لی جائے گی، لا یؤخذ الشریعہ من العقول، شریعت کسی کے عقل سے نہیں لی جائے گی، شریعت نصوص سے اخذ کی جائے گی، قرآن و حدیث کے نصوص سے شریعت اخذ کی جائے گی۔ اور اگر کوئی بات یا کوئی حکم ہمارے عقل میں نہیں آ رہی ہے تو یا تو ہمارے عقل کا قصور ہے کہ ہمارا عقل اس لیول تک ابھی نہیں پہنچا کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں، یا پھر ہم نے اس احکام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے، ہم نے اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ تو ہم نے جب سے اپنے عقلوں کو نقل کے اوپر شریعت پر مقدم کیا، ہم صحیح عقیدے سے منحرف ہونے لگے۔ خلافت عباسیہ میں جب علم کا دورہ تھا تو مختلف جہاد سے فلسفیانہ کتابیں منگائی گئیں، علم الکلام کی کتابیں منگائی گئی، علم منطق کی کتابیں منگائی گئی، ایران و فارس سے، ہند وغیرہ سے، اور ان کے عربی میں ترجمے کیے گئے۔ تو ان تراجم کی بدولت امت کے اندر نئے نئے فرقے نمودار ہوئے، معتزلہ کا فرقہ آیا، اشاعرہ کا فرقہ آیا، جس نے شریعت کو اپنے عقل پر تولنا شروع کر دیا۔ ہم عقل سے شریعت کو کیسے تول سکتے ہیں؟ ایک شخص ہے ہمارے سامنے، بڑا جھگڑالو ہے، کوئی دلیل لے کر آتا ہے، ہم اس کے عقل کی داد دیتے ہیں، اس کے دلیل کو ہم قبول کر لیتے ہیں، لیکن چند سالوں کے بعد ایک دوسرا شخص آئے گا، اس کی دلیل کی کاٹ کرے گا، اس سے مضبوط دلیل لے کر آئے گا، ہم اس کو چھوڑ کر اس کے دلیل کے پیچھے چل پڑیں گے۔ تو عقل کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، عقل کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ صحیح اور سچا مسلمان یہ ہے جو اپنے آپ کو شریعت کے احکام کے تابع کر دے، اپنے عقلوں کے نہیں، اپنے عقلوں کے نہیں۔ عقل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے تاکہ ہم اس سے دنیا اور دین کے معاملات کو سیکھیں، سمجھیں، نہ کہ ہم اس پر عبور حاصل کریں، اور اس پر عبور حاصل کی بھی نہیں جا سکتی۔ موجودہ زمانے میں بے شمار مثالیں آپ کے سامنے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقلوں سے نوازا ہے، لیکن انسان نے اپنے عقل کا بہت معمولی حصہ اب تک استعمال کیا ہے، بہت معمولی حصہ استعمال کیا ہے۔ تو صحیح عقیدے سے منحرف ہونے کا ایک بڑا سبب ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ ہم نے عقلوں پر شریعت کے احکام کو مقدم کر دیا۔ بہت ساری چیزیں نہیں سمجھ میں آئیں گی شریعت کی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کو جھٹلا دیں یا ہم اس کا انکار کر دیں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر شریعت کی بنیاد عقل پر ہوتی تو جو ہم موزے کے نیچے مسح کرتے ہیں، موزے کے اوپر مسح کرتے ہیں، تو عقل کہتا کہ موزے کے نیچے مسح کیا جائے، گندگی نیچے لگتی ہے نہ کہ اوپر لگتی ہے۔ تو شریعت کی بنیاد عقل پر نہیں ہے، شریعت کی بنیاد نقل پر ہے، نصوص پر ہے، وحی پر ہے، اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں، کسی انسان کے عقل نے اس کو بنایا نہیں ہے، کسی انسانی عقل نے اس کو لکھا نہیں ہے، ان نصوص کو، ان احکام کو۔ موجودہ زمانے میں سائنس بھی بہت ساری چیزوں سے بھی قاصر ہے، بہت ساری چیزوں میں پیچھے ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ ابھی انسانوں نے اونچائی پر
کی اگر بات کی جائے تو چاند تک کا سفر کیا، اور انسانوں کا بنایا ہوا سیٹلائٹ نہ جانے کتنی دور تک پہنچ گیا، لیکن وہی انسان سمندر کی گہرائی تک ابھی نہیں جا سکے۔ تو یہ انسان کے عقول قاصر ہے ان تمام چیزوں کا احاطہ کرنے سے۔ آسمان میں کتنے تارے ہیں یہ ہمارے عقل جو ہے اس کا ادراک نہیں کر سکتے، ہمارے عقل اس کو نہیں پا سکتے کہ آسمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے تارے رکھے ہیں۔ لیکن شریعت جن باتوں کا حکم دیتی ہے ان باتوں پر من و عن عمل کرنا اور اس کو قبول کرنا، یہی ایک سچے مسلمان ہونے کی علامت ہے اور ہمارے عقیدے کی اصلاح کے لیے ضروری ہے۔ تو ہم نے جب عقلوں پر شریعت کو مقدم کیا تو پھر ہمارے اندر فلسفیانہ عقائد نمودار ہونے لگے، اہل کلام کے عقائد نمودار ہونے لگے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں لا تتکلم فی شیء من اہل الکلام، اہل کلام کے تعلق سے کسی بھی طرح کی گفتگو نہ کرو، ولا تجالس معه، اور نہ ان کے ساتھ بیٹھو، فإن ليس له خیر، اس لیے کہ ان کے پاس خیر نہیں ہے۔ اہل کلام کے پاس شریعت کے اندر خیر ہے، کتاب و سنت کے اندر خیر ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی صفات بیان فرمائی، صحابہ کرام نے اس کو من و عن سنا، اس پر عمل کیا اور اس کو اپنا عقیدہ بنایا۔ صحابہ کرام کو اللہ نے بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، رات کا جب ایک تہائی حصہ باقی رہتا۔ صحابہ کرام نے نہیں پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے نازل ہوتا ہے، اللہ کے نازل ہونے کی کیفیت کیا ہے، لیکن جیسے ہی شریعت کے اندر اور مسلمانوں کے اندر فلسفیانہ عقائد اور یہ فلسفہ وغیرہ داخل ہوا، مسلمانوں نے ان تمام چیزوں کی تشریحات کرنی شروع کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے۔ اب بعض فلسفی حضرات آ کر کہیں گے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے عرش پر مان لیا، جو کہ قرآن کا عقیدہ ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات محدود ہے۔ یہ کہاں سے بات آ گئی؟ ظاہر سی بات یہ ہمارا فلسفیانہ نظریہ ہے، شریعت ہمیں یہ نظریہ نہیں دیتی۔ شریعت بس ہمیں ایک عقیدہ دیتی ہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے، بس ہمیں یہیں تک اسٹاپ کرنا ہے، یہیں تک رک جانا ہے۔ اگر ہم نے اس کے آگے ایک سوال کیا گویا کہ ہم مبتدع ٹھہرے، ہم بدعتی ٹھہرے۔ کیوں؟ صحابہ کرام نے سوال نہیں کیا تو ہم کیوں سوال کریں گے؟ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے جب یہ بتایا جاتا ہے کہ قیامت کے روز اہل جنت الہ العالمین کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور یہ جنت والوں کے لیے سب سے بڑی خوشی ہوگی، سب سے بڑی نعمت ہوگی کہ رب تعالیٰ کا دیدار کرنا اپنی آنکھوں سے۔ تو بعض فلسفیانہ حضرات نے اس پر یہ شوشہ نکالا کہ مطلب یہ ہے، یہ مطلب کہاں سے آ گیا؟ ہم نے اپنے عقل پر شریعت کے نصوص کو جب مقدم کیا تو ایسے ہی مطالب ہمارے نکلیں گے۔ تو انہوں نے یہ عقیدہ نکالا کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک جہت میں ہے، ایک جہت میں ہے، دوسری جہت میں نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تیسری چوتھی کسی اور جہت میں نہیں ہے۔ ظاہر سی بات انسان جب اپنے عقل سے سوچے گا، ہم کسی شے کو دیکھ رہے ہیں تو وہ کسی ایک ہی جہت میں ہماری نظر جائے گی، ہماری نظر چاروں طرف گھوم نہیں رہی ہے۔ تو یہ عقل، یہ مطالب، یہ جب سے ہم نے شرعی نصوص کو چھوڑا تب سے ہمارے عقیدے کے اندر بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ تو یہ ساری چیزیں اپنے عقل پر شرعی نصوص کو مقدم کرنے کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ حالانکہ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بتاتے تھے اللہ کے اسماء و صفات کے تعلق سے، اس پر سمعنا و اطعنا کہتے اور اس کے تعلق سے مزید سوال نہیں کرتے تھے، مزید سوال نہیں کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیسے ہے، ویسا کیسے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے یقبض، کہ اللہ پکڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اترتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے، ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ تو اب ہمارا عقل یہ کہتا ہے کہ ہم انسان سننے کے لیے کان کا استعمال کرتے ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھوں کا استعمال کرتے ہیں، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی اس طرح کی کوئی شے ہے؟ نعوذ باللہ من ذلک۔ یہ ہمارا عقل کہتا ہے، یہ فلسفیانہ نظریہ کہتا ہے۔ لیکن صحابہ کرام نے بس وہیں اسٹاپ کیا، اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، کیسے سنتا ہے، کیسے دیکھتا ہے، اس کی تہ میں صحابہ کرام نہیں ہے۔ اور یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے اس طرح کے صفات بیان کیے جائیں تو اس کی تہ میں نہ جایا جائے اور اس پر سمعنا و اطعنا کہا جائے۔ امام مالک ابن انس رحمہ اللہ نے بہت بہترین بات کہی، الاستواء معلوم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، معلوم، معلوم، پتہ ہے، قرآن و حدیث سے معلوم ہے کہ
کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہے، والکیفیت مجہول، کیسے مستوی ہے مجہول ہے، یہ پتہ نہیں، اور نہ ہی شریعت نے اس کے تعلق سے ہمیں جانکاری دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر کیسے مستوی ہے، یہ معاملہ مجہول ہے۔ والسؤال عنہ بدعۃ، اور اس کے تعلق سے سوال کرنا بدعت ہے، والایمان به واجب، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ تو یہ چیز ہے، یہ اسباب ہیں، جب ہم نے ان کو اختیار کیا تو ہم صحیح عقیدے سے منحرف ہو گئے، ہم صحیح عقیدے سے بھٹک گئے، کہ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن اور حدیث کو مقدم رکھیں اور کسی ایک پر ہم اکتفا نہ کریں۔ یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں، دونوں چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں۔ ہم بغیر حدیث کے قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، بغیر حدیث کے ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار چیزیں قرآن مجید کے اندر ایسی بیان فرمائی جس کا ذکر احادیث سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تمام عبادتوں کو مجمل طور پر بیان فرمایا، اور اس کی تفصیل ہم احادیث سے لیتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے ضروری ہے، کسی ایک سے بے توجہی کرنا، کسی ایک سے بے توجہی کا شکار ہونا، گویا کہ ہم صحیح عقیدے سے بھٹک گئے ہیں، بھٹک رہے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ اپنی عقل کو شریعت کے نصوص پر مقدم نہ کیا جائے۔ کچھ باتیں اگر سمجھ میں آتی ہیں، ہمارا عقل اس کا ادراک کر سکتا ہے، اچھی بات ہے، الحمدللہ۔ اگر باتیں سمجھ میں نہیں آتی تو یہ عقل بنانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقل دیا، ہمارے لیے عقلوں کو بنایا، اب ہم اسی اللہ کے بارے میں سوچنے لگے، اللہ کی کیفیات، اللہ کی تشبیہات ہم دینے لگے، یہ بعید از بات ہے، یہ بہت دور کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں بتائی، اگر ہماری عقلیں اس کا ادراک کر سکتی ہیں تو اچھی بات ہے، اگر ادراک نہیں کر سکتی تو پھر ہمیں وہاں پر آمنا کہنا ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں، ہم اس پر ایمان لائیں۔ یہ دو سبب ہیں، اور بھی کئی سارے اسباب ہیں جو انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اس کا ہم حل کیسے نکالیں گے؟ اس کا حل نکالنے کی اور ان اسباب کو ختم کرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن و حدیث سے جوڑیں، ہم اپنے آپ کو قرآن و حدیث سے جوڑیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو علم سے جوڑیں، علماء سے جوڑیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر علم کی کمی ہے، علم کی کمی ہے، اور جہل کا دورہ ہے، علم کم ہوتے جا رہا ہے اور جہالت پھیلتی جا رہی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جہاں جہالت آئے گی، جہاں علم نہیں رہے گا، وہاں غلط اور جا بجا کے افکار اور نظریات جو ہے جنم لیں گے، پیدا ہوں گے، داخل ہوں گے۔ لیکن جہاں انسان کے پاس علم ہوگی، انسان اپنے راستے کو پہچان رہا ہوگا، اپنے منزل مقصود کو جان رہا ہوگا، تو پھر اسے غیر آ کر بھٹکا نہیں سکتے، بھٹکانے والا اسے بھٹکا نہیں سکتا۔ لیکن اگر اس کے پاس جانکاری نہیں ہوگی، راستوں کا صحیح علم نہیں ہوگا، تو کبھی کوئی اسے مغرب کی اور لے جائے گا، کبھی کوئی مشرق کی اور لے جائے گا، کوئی بولے گا تمہارا منزل اتر کی طرف ہے، کوئی کہے گا تمہاری منزل دکن کی طرف ہے۔ اس طریقے سے انسان چاروں دشا میں بھٹکتا رہے گا اور کبھی اپنے منزل مقصود تک پہنچ نہیں پائے گا۔ تو اپنا ناطہ اور اپنا تعلق کتاب اللہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و فرامین سے جوڑا جائے، اور اپنے آپ میں یہ کوشش کی جائے کہ ہم علم کو حاصل کریں۔ علم حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں اس کو اختیار کرتے ہوئے اپنے آپ میں علم حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، صحیح عقیدے کو پہچاننے کی کوشش کی جائے، اور قرآن کے احکامات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرما، الہ العالمین ہمیں توحید پر قائم اور دائم رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو تیری توحید پر خاتمہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، تیرے نبی کی سنتوں سے محبت کرنے اور اس کی تشہیر کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما، معاشرے سے شرک و بدعت کے خاتمے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔